أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب چنائیں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے سو محرم کا مہینہ 21 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشہور اور باعزت خاندان قریش کا تعلق بھی انہی کے نسل سے ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ان کی والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چٹیال میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا جو آج تک موجود ہے۔ اتفاق سے بنو جرہم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ سے اس جگہ بسنے کی اجازت لے لی۔ اس طرح بیت اللہ کے آس پاس ایک بستی آباد ہو گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام چند سالوں بعد واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی، تو دونوں باخوشی تیار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو راہ خدا میں بحکم خدا قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چھری چلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قربانی کی۔ چنانچہ اسی واقعہ کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری کیا گیا۔ پھر قبیلہ بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 130 پر 7 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ ماجدہ کا پہلو میں حرم شریف میں دفن ہوئے۔ دوواں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں، ہوا کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی۔ ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 500 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ سورہ احقاف میں 15 آیت میں ہے سو یہ۔
4वां قصہ ایک سنت کے بارے میں، ہدیہ قبول کرنا۔ ہدیہ کو تو تحفہ، گفٹ کو بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے۔ تو تحفہ لیتے تھے بھی اور ریٹرن گفٹس کر بولتے نہیں، آج کے ٹائم پہ گفٹ دیے تو پھر الٹا ریٹرن گفٹ بھی دیتے نہیں، وہ بھی کرتے تھے کہتے۔ صحیح بخاری حدیث 2585 کے ریفرنس میں سی۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ صحیح بخاری حدیث میں 6407 میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ طبرانی اوسط 3607 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال اور دولت، اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ابن ماجہ 4102 سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال دیجئے اور دنیا میں بھیج دیجئے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسا گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ سورہ مومن میں 107 108 آیت میں آیا سو یہ۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، زہر اور جادو کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح 7 اجوا کھجوریں استعمال کر لے، اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث 5769 سعد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو۔ اگر تم نا اتفاقی کی وجہ سے آپس میں بکھر گئے تو دشمن کے مقابلے میں ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ سورہ آل عمران میں 103 آیت میں ہے سو، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑے رہنا کر کو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بسپر 1 محرم کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل بسپر 2 محرم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔